اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، آپ کے اگلے گناہ بھی معاف فرمائے گا، آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف فرمائے گا، آپ کے پرانے بھی گناہ معاف فرمائے گا اور نئے گناہ بھی معاف فرمائے گا، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ گناہ بھی معاف فرمائے گا اور کبیرہ بھی گناہ معاف فرمائے گا، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ اے میرے پیارے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع ہو کر ولا الضالین تک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، اس کے بعد ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے 10 مرتبہ پھر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمات دہرانے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ یوں آپ کی ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ کلمات ادا ہو جائیں گے۔